اگلا سوال ہے علی بھائی، کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا شرف کیوں نہیں بخشا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ عورتیں جو ہے نا جی وہ ایکسٹروورٹ نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ کئی ایک چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ایک تو وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خوبصورتی دی ہے، اور پھر وہ پردے کا اہتمام بھی کرنا پڑے گا. جب پردے کا اہتمام ہوگا تو وہ کس طرح دعوت و تبلیغ کا کام مردوں تک کر سکتی ہیں؟ پھر عورتوں میں ہر مہینے مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان دنوں کے لیے تو پھر وہ مسجد میں بھی نہیں آ سکتی، امامت بھی نہیں کروا سکتی. ٹھیک ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی عورت پیغمبر ہوتی تو پھر اس کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہوتی کہ جی آج جو ہماری پیغمبر ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا. تو کس طرح وہ ایک راز کی چیزیں پبلکلی آنا شروع ہو جاتی. پھر عورتوں کا ٹیمپرامنٹ بھی اتنا نہیں ہوتا جتنا مردوں کا ہوتا ہے. یہ کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں مرد عورت برابر ہے، ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے، اور بعض جگہ عورت زیادہ ہے. یہ بخاری میں حدیث ہے، سب سے زیادہ تجھ پر حق تیری ماں کا ہے. 3 دفعہ پوچھا، 3 دفعہ میں تیری ماں کا، 4تھی دفعہ باپ کا کہا. وہاں ماں بڑھ گئی ہے. اور سن نسائی میں حدیث ہے، جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے، باپ کے قدموں کے پاس تو نہیں کہا. ہیومن ڈگنیٹی میں بعض اوقات وہ بڑھ جاتی ہے، لیکن جہاں رسپانسبلٹی کی بات آتی ہے نا، پھر الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا ہے عورتوں کے اوپر. تو وہ یہ معاملات کو پھر اس طریقے سے لے کے نہیں چل سکتی عورتیں. اگر ان عورتیں پیغمبر بنائی جاتی تو وہ ان کو یعنی ایکسٹروورٹ زندگی تو نہیں وہ گزار سکتی، وہ تو انٹروورٹ ہوتی ہیں. انہوں نے 4 دیواری کے اندر رہنا ہے، باہر بھی نکلیں. یہ جو کہتے ہیں نا برابر ہیں، ان سے پوچھیں یہ عورتوں اور مردوں کے اولمپکس کی گیم علیحدہ کیوں ہوتی ہیں؟ آج تک تو نہیں ہوا کہ مردوں کی ہاکی کی ٹیم کا عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کے ساتھ مقابلہ ہو. یہ کرکٹ کا، ان کو خود مانتے ہیں کہ مرد و عورت برابر نہیں ہے، جتنا مرضی کہیں. اور یہ کہتا نہیں فلاں عورت جو ہے بڑے کانفیڈنٹ ہے، بڑی تقریر کرتی ہے. یہ کچھ عورتیں جتنی بھی ہوں رقیق القلب مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں. یعنی ہمارے سب کانٹیننٹ میں اتنی کانفیڈنٹ عورت یعنی میرے علم میں کوئی نہیں ہے جتنی بے نظیر بھٹو تھی. اتنا ایکسپوئر تھا اس کا. ٹھیک ہے نا. وہ فوجی کہتے ہیں جی باقی پرائم منسٹر تو ہم ان کو پریزنٹیشن دیتے تھے نا تو وہ تو کھانے پینے کی چیزوں کی طرف اشارہ، مطلب وہ ان کا دھیان رہتا تھا. لیکن بے نظیر بھٹو کے سامنے جب ہم پریزنٹیشن دے رہے ہوتے تھے نا تو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ پریزنٹیشن ختم ہوگی تو وہ کہے گی صفحہ نمبر 30 نکالو، اس میں یہ فلاں کے سپیلنگ غلط لکھے ہوئے ہیں، یہاں پریپوزیشن غلط لگی ہوئی ہے. تو 10 بندوں سے پڑھواتے تھے وہ اس کو پریزنٹیشن دیتے وقت. اتنی کانفیڈنٹ عورت تھی وہ. لیکن افتخار نے جب جواب دے پروگرام میں انٹرویو کیا اور کہا کہ آپ پرائم منسٹر تھی اور آپ کے بھائی کو قتل کر دیا گیا، مرتضیٰ بھٹو کو، تو وہ گفتگو کرتے بھی رو پڑی اور وہ سپیکر اتار کے چلی گئی وہاں سے. اسے زبان ہی نہیں نکلی، بات ہی نہیں نکلی. یعنی عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں، وہ یعنی صدمے کو اس طریقے سے برداشت نہیں کر سکتی جس طرح مرد کر سکتا ہے. تو دین میں تو قتال اور یہ تو سارا دیکھنا ہوتا ہے. اور یہاں تو میرے بھائی نبی کی جو بیویاں ہیں ان کو قرآن میں آیا ہے کہ اے نبی اگر یہ آپ کے ساتھ صحیح بیہیو نہیں کرتی ان کو طلاق دے دو. وہ کیا کر رہی تھی؟ یعنی دعوت کے لیے ہرڈل بن گئی تھی نا. نبی علیہ السلام کو یعنی فائنینشلی اس حوالے سے یعنی وہ ایمفسائز کرتی تھی کہ ہمارا نان و نفقہ بڑھائیں. اگر یہ عورتیں یہ خود یہ کام کر رہی ہیں اس کا مطلب وہ دنیا اورینٹڈ زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو مردوں کے. یہ مرد ہی ہے جو صبر کر لیتا ہے. تو اگر کوئی عورت خود ہو کس طرح دوسرے کو کیسا صبر دے سکتی ہے؟ عورتوں میں بے صبری زیادہ ہوتی ہے. تو نبوت کا کام تو ہے ہی صبر والا ہے. اس میں تو لیڈر نے خود بھی صبر پہ رہنا ہے، اپنے فالوورز کو بھی صبر پہ رکھنا ہے. تو جو عورتیں سب سے پسندیدہ عورتیں کون سی ہو سکتی تھی؟ نبی علیہ السلام کی بیویاں. ان کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کتنا ان پہ مشکل وقت آیا. تو یعنی عورتیں سوٹیبل ہی نہیں ہیں اس کے لیے، اللہ نے ان کو ایسا بنایا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا.